بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور فیروز روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بڑے سائز کے اولے پڑے، سڑکیں سفید ہو گئیں۔ ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے وقفے سے مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کا احتجاج، جی پی او چوک میں وکلا کا مظاہرہ، شدید نعرے بازی، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ پولیس نے مظاہرین کو لاہور ہائی کورٹ میں دھکیل کر گیٹ کو تالا لگا دیا۔ پی ٹی آئی رہنما شہزاد فاروق اور ذیشان رشید سمیت متعدد کارکن گرفتار۔ احتجاج کے پیش نظر جیل روڈ پر اور زمان پارک کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ کون بنے گا وزیر اعظم؟ انتخاب کل ہوگا۔ لاہور سے منتخب شہباز شریف اور آزاد امیدوار عمر ایوب میں مقابلہ۔ دونوں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال آج ہی مکمل ہوگی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کے لیے نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم بننے کے لیے قومی اسمبلی میں 169 ووٹ درکار ہیں۔ صدر پاکستان کے لیے آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی میں مقابلہ ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل نے محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ دونوں رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ جانچ پڑتال 4 مارچ کو ہوگی۔ صدر مملکت کے انتخاب کے لیے پولنگ 9 مارچ کو ہوگی۔ پولنگ پارلیمنٹ ہاؤس اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صحت کے شعبے میں انقلابی اقدام، ہیلتھ سسٹم میں مرحلہ وار اصلاحات کی منظوری۔ 3 گھنٹے طویل اجلاس میں ہیلتھ سسٹم کی تشکیل نو اور محکمہ صحت کی اپ گریڈیشن کے 5 سالہ پلان پر غور کیا۔ مریم نواز نے کہا کوئی ہسپتال ایسا نہ ہو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صحت کے شعبے میں انقلابی اقدام، ہیلتھ سسٹم میں مرحلہ وار اصلاحات کی منظوری۔ 3 گھنٹے طویل اجلاس میں ہیلتھ سسٹم کی تشکیل نو اور محکمہ صحت کی اپ گریڈیشن کے 5 سالہ پلان پر غور۔ سپیریئر یونیورسٹی کا تعلیم کے سفر میں طلباء کے لیے اہم اقدام، دوسری انٹرنیشنل ریہیبلیٹیشن الائیڈ ہیلتھ سائنسز ریسکون کا انعقاد۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی شرکت۔ شرکاء میں شیلڈز تقسیم کی۔ کانفرنس میں بین الاقوامی مہمانوں اور الائیڈ ہیلتھ ماہرین کی بھی شرکت۔ صحت اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے شرکاء کو بے حد مفید معلومات فراہم کی گئیں۔ ایک تو دنیا بھر سے جو ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں ان دی ایریا آف ریہیبلیٹیشن اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز، وہ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو فورن ایکسپرٹس، ایلیٹ اکیڈیمیا، پریکٹیشنرز جب پاکستان آتے ہیں تو ان کی پاکستان کے بارے میں پرسیپشن بدلتی ہے۔ وہ پاکستانی اسکالرز اور ریسرچرز اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ہماری فیکلٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ہماری ٹریننگ میتھڈالوجی کو دیکھتے ہیں۔ تو دنیا کا ایک اعتماد ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اوپر بنتا ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی کا بہت اچھا اقدام، دنیا بھر کے ماہرین کانفرنس سے منسلک ہیں۔ چیئرمین ایچ ای سی پنجاب ڈاکٹر شاہد منیر کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایچ ای سی بھی اس طرح کے اقدام کو سپورٹ کرے گا۔ دیکھا جائے تو بہت اہم یہ ایشو ہے اور اس ایشو پہ ہم بار بار کر رہے ہیں اور کوشش بھی کریں ہم اپنی طرف پہ اپنے سینٹر بنائیں اگر لوگ وہاں پہ لے گا۔ اس لیے ہمارے سپیریئر میں ایک سینٹر ہے، لوگ آتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر کے لیے، اسی ڈپارٹمنٹ میں۔ سب سے پہلے اویئرنیس ہونا چاہیے کہ ساتھ ساتھ سسٹم ایسے بنایا جائے کہ انفارمیشن کنٹینیوسلی بیس پہ پیشنٹس کو، اس کے کیئر ٹیکرس کو، فیملیز کو بتایا جائے کہ یہ صرف سرجری کافی نہیں ہے، یہ ٹریٹمنٹ کافی نہیں ہے، آپ کو کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ ایجوکیشن کا طلباء کی زندگی میں بہت اہم کردار ہے۔ پروریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین کی گفتگو۔ کہا الائیڈ ہیلتھ طلباء کے لیے انتہائی مفید مضمون ہے۔ طلباء کو اس فیلڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ الائیڈ ہیلتھ کس طرح کام کرتی ہے۔ This is a very good initiative. This is a second RASCON جو سپیریئر کے اندر ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں ایک میڈیکل سائنسز ہیں جس میں ہم ایز اے میڈیکل
स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियंस, आर्थोपीडिक्स वगैरह। लेकिन ये है कि हमारे पेशेंट जो हैं के बाद जो उनकी रिहेबिलिटेशन जो होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हमारे वो लिंक जो मिसिंग था पहले, अब ये शुक्र है कि कुछ सालों से ये इस पे काम हो रहा है और ये कॉन्फ्रेंस जो है ना ऐसी ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं लोगों में। वेस्कॉन 2024 का इनकाद सुपीरियर की जानिब से अहम कदम है। डीन फैकल्टी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अकबर चौधरी की गुफ्तगू। कहा, रिहैबिलिटेशन मरीजों की देखभाल से मुताल्लिक है। एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए लोगों को इस फील्ड से आगाह करना होगा। इस वक्त रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की डर्थ है, बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, एक्सपर्ट लोग मौजूद नहीं हैं। तो पाकिस्तान हमेशा से यहाँ पे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं। तो जब मुझे भी मौका मिला बाहर काम करने का, तो मैंने देखा कि वापस पाकिस्तान में कैसे इंटरनेशनल लोगों को लाया जाए जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। तो हमारे यहाँ क्योंकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, और ये जो रेस्कॉन है ये पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। सुपीरियर हमेशा से पाकिस्तान के नौजवानों के लिए अच्छे इनिशिएटिव लाता है। चेयरमैन रेस्कॉन एंड डीन फैकल्टी ऑफ अलाइड साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद नवीद बाबर की गुफ्तगू। कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी अलाइड हेल्थ और रिहेबिलिटेशन सेंटर की फैकल्टी मौजूद है। वो साइंस है जो मेडिकल वर्ल्ड में अब बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती जा रही है। चाहे वो मगरबी ममालिक हो, मगरबी ममालिक ने ये बात समझ ली है कि सिर्फ इंसान को ज़िंदा रखना ही मेडिसिन का काम नहीं है, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी को खुशहाल और ज़िंदगी के काबिल बनाना भी, जिसे कहते हैं लाइफ वर्थ लिविंग, वो भी मेडिसिन के ज़ुमरे में आता है। मरीजों की बेहतरी के मौके पैदा करने के लिए रिहैबिलिटेशन और अलाइड हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर्स को तवज्जो देनी चाहिए। नायब सदर WFN और गल्फ कंट्री डॉक्टर सबाहत वास्ती की गुफ्तगू। कहा, फालिज का इलाज पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। जनूबी कोरिया के डॉक्टर जे यंग लम ने कहा, कॉन्फ्रेंस में आकर बहुत खुश हूँ, इससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। I'm very happy to contribute this wonderful and fantastic conference. I prepared the topic regarding this cancer rehabilitation, especially in the aging society. So I hope my presentation will help for all the participants in this conference. ये जितने भी आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं ये मोस्टली हमारे प्रोफेशनल और फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस और इनका ताल्लुक अलाइड हेल्थ साइंसेस से है। तो ये कॉन्फ्रेंस कराने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो न्यू इनोवेशंस हैं, जो हेल्थ केयर न्यू प्रैक्टिसेस हैं, वो हम अपने सुपीरियर के बच्चे, अपने फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ केयर के बच्चों को में इनकलकेट करें। यहाँ पर प्रोफेशनल्स और तलबा को बुलाने का मकसद नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराना है। HOD फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज फरीहा अम्बरीन कहती हैं, पाकिस्तान में नौजवानों को मस्बत और आलमी मज़ाब्ता की तरफ लेकर आ रहे हैं, नौजवानों को इंसानी सरमाया बना रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब को एक हफ्ता हुआ है इस वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभाले हुए, और जितने भी शोबे पंजाब के अंदर ज़िंदगी के जितने भी शोबे हो सकते हैं, उन तमाम के ऊपर वो तालीम की सहूलियात हो, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको स्कूलों में लेके आना हो, सेहत की सहूलियात हो, दवाइयों की कमी हो, कूड़ा करकट उठाने की जो एक मुहिम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शुरू की है उसकी बात हो, या जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो वाक़यात होते हैं उसकी बात हो। वज़ीर आला पंजाब खुद इसकी निगरानी भी कर रही हैं और इसको देख भी रही हैं। पंजाब के हर जिले में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। रमज़ान निगहबान प्रोग्राम के तहत सामान घर की दहलीज पर पहुंचाया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून नज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने अशिया की कीमतों पर नजर रखने के लिए 5 दिन के अंदर नया महकमा बनाने का हुक्म दे दिया है। सालों से पड़े कूड़े के ढेरों को उठाया जा रहा है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन शायद विजन नहीं था।
رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے منصوبے میں مبینہ کرپشن، رمضان راشن بیگ زیادہ قیمتوں پر خریدنے کا انکشاف، ذرائع کے مطابق راشن بیگ کی قیمتوں کے تعین کے لیے زیادہ کوٹیشن دینے والی کمپنی کو نوازا گیا، کم قیمت دینے والی کمپنی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ صدر کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن حافظ عارف گجر کہتے ہیں معیاری راشن بیگ کی کوٹیشن 3,500 سے 3,650 روپے تک دی گئی تھی۔ افسروں کی ملی بھگت سے ٹھیکہ ایسے اسٹور کو دیا گیا جو 3,960 روپے میں فی بیگ تیار کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاف ستھرا پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد شروع۔ شہر میں LWMC کی کمیونٹی موبلائزیشن ٹیموں کی مال روڈ اور لبرٹی مارکیٹ میں صفائی مہم سے متعلق آگاہی واک، طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جاج کی سینٹرل پولیس آفس آمد۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات۔ پنجاب میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سمیت سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، صفائی، رمضان پیکج کی فراہمی، سیوریج اور تجاوزات کا جائزہ لیا۔ کہا رمضان پیکج ڈور سٹیپ فراہمی کے لیے ڈیٹا 100% تصدیقی عمل سے گزارا جا رہا ہے۔ گرا فروشوں کے خلاف بڑے ایکشن کی تیاریاں۔ CEO CBD پنجاب عمران امیر کی زیر صدارت اجلاس، والٹن ریلوے کراسنگ، فلائی اوورز اور والٹن روڈ اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین نے دونوں منصوبوں کی پیش رفت بارے بریفنگ دی۔ لیسکو کے 11 افسروں کو گریڈ 19 میں ٹائم سکیل اپ گریڈیشن دے دی گئی۔ چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر کی افسروں کو مبارکباد، مزید محنت اور کام کے معیار کو بہتر کرنے کی ہدایت۔ چلڈرن ہسپتال کے سیکیورٹی گارڈ 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم۔ ہسپتال انتظامیہ نے احتجاج کرنے والے سیکیورٹی گارڈز کو نوکری سے نکال دیا۔ خود ساختہ مہنگائی کا طوفان، سبزیوں اور پھلوں کی اونچی اڑان، ادرک، لہسن، پیاز اور سبز مرچ کی قیمتیں بدستور بے قابو، کریلے 480، اروی 200 اور شملہ مرچ 300 روپے کلو، سیب، کیلا، انار اور انگور بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ سستا پروٹین بھی غریب طبقے کی دسترس سے باہر، مرغی کا گوشت 15 روپے سستا ہو کر 587 روپے کلو ہو گیا۔ فارمی انڈے 2 روپے مہنگے، 247 روپے درجن۔ انڈوں کی پیٹی کا ریٹ 7,290 روپے مقرر۔ گورنر پنجاب سے امریکی ماہرین تعلیم اور کنیڈ کالج کے وفد کی ملاقات، تعلیم کے شعبے میں تعاون، تحقیق اور جدت کو فروغ دینے پر گفتگو۔ وفد میں وائس پرنسپل ڈاکٹر غزالہ اور گلوبل یوتھ ایمبیسڈر فار UN رضوان انور شامل۔ نجی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید سے سول سروسز اکیڈمی کے وفد کی ملاقات، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے انتظامی و عملی امور کے حوالے سے گفتگو۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی فوڈ لیبز کے کام اور لائسنسنگ کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب کی 3 یونیورسٹیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیبز قائم کرنے کا فیصلہ، پنجاب یونیورسٹی، UET اور ITU میں لیبز قائم کی جائیں گی۔ 50 کروڑ روپے کی لاگت سے لیبز بنیں گی، پنجاب حکومت اراضی فراہم کرے گی۔ پنجاب بینک کے 3 ڈائریکٹرز کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین جہازب خان، نادیہ رحمان اور نوید شریف کو ہٹا دیا گیا۔ تینوں آفیسرز ذاتی ذمہ داریوں کے باعث بینک کو وقت دینے سے قاصر تھے۔ سیکریٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت اجلاس، لوکل گورنمنٹ بورڈ پلاننگ ونگ افسران کی ریگولرائزیشن سمیت 13 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آیا۔ گریڈ 17 کے 11 میونسپل آفیسرز کو مستقل کرنے کی منظوری دی۔ صوفی بزرگ حضرت مدھو لال کا عرس 3 روزہ تقریبات کا آج پہلا روز،
मुल्क भर से हजारों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 100 से ज़ायद CCTV कैमरों से दरबार और गिरदोनवाह की निगरानी जारी।